نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتي اسمه اسمه رواه الترمذي وأبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، رمضان شریف کے خطبوں میں مختلف پہلوؤں سے آپ حضرات کے سامنے درس ہوتا رہا. آج کے درس کا ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ موضوع ہے دنیا کب فنا ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں. بہت سے اہل علم حضرات بڑے وثوق کے ساتھ، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ فلاں سن میں امام مہدی آئیں گے. یہ دعویٰ کرنا غلط ہے سنی اعتبار سے. قیامت کی نشانیوں سے اس کی دو قسمیں ہیں. قیامت کی نشانیوں کی ایک وہ نشانی جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال سے لے کر اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس درمیان میں جو نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں قیامت کی، وہ علامات صغریٰ ہیں. علامات صغریٰ کا ظہور تو عام ہے اس وقت میں. ان میں جو اہم نشانیاں ہیں علامات صغریٰ میں شراب کا عام ہو جانا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور زنا کا عام ہو جانا. یہ دونوں علامتیں ہمارے سماج میں لبریز ہیں، دونوں علامتیں. اور بہت سی علامتیں موجود ہیں علامات صغریٰ کی جو حضور پاک علیہ السلام سے وصال سے لے کر اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک آنی ہیں. لیکن ان میں جو امپورٹنٹ جو نشانیاں ہیں وہ دو ہیں: شراب کا عام ہو جانا اور زنا کا عام ہو جانا. ساری دنیا کا یہی حال ہے. یہ دو نشانیاں ساری دنیا کے سماج میں لبریز ہیں. دوسری علامتیں علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں. ان میں سے امام مہدی کا ظہور، دابۃ الارض کا خروج، ایک جانور پیدا ہوگا چوپایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، اور اس سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامتیں ہیں قیامت کی.
لیکن وثوق کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امام مہدی فلاں سن میں تشریف لا رہا ہے۔ آئیں گے تو یقیناً قرب قیامت میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے کب آئیں گے۔ ہاں، اس کی ایک علامت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ یواتی اسمہ اسمیہ، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہے، محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک نشانی بتا دی، اس میں ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیا دوسری حدیث میں، اور اس کے راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا بیٹا حسن، یہ ہمارا سردار ہے، اور ہمارا سرداری نامزد کی حضور پاک علیہ السلام نے، اور اس کی پشت سے، اس کی نسلوں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کی نسل سے ایک پیدا ہوگا، اور اس وقت میں پیدا ہوگا جب یہ اللہ کی سرزمین ظلم و ستم سے لبریز ہو جائے گی۔ اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس سرزمین پر اللہ کی عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، وہ جب اس کا ظہور ہوگا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام، یہ نشانی ہے۔ ایک جب تک دنیا ختم نہیں ہو، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل، دنیا فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد عرب کا بادشاہ یعنی خلیفہ نہ بن جائے، خلیفۃ المسلمین۔ اس بادشاہ سے مراد شہنشاہیت نہیں ہے، بلکہ خلافت ہے۔ اور کب آئے گا؟ جب یہ زمین اللہ کی ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اب مقدمات تو ایسے سامنے موجود ہیں کہ دنیا کے تمام خطے ظلم و ستم سے لبریز ہو چکے ہیں، کہیں امن و امان نہیں، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، اور اللہ کی زمین پر ظلم و ستم عام ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کا ظہور فرمائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس اللہ کی سرزمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال رہیں گے، صرف 7 سال کی مدت ہوگی، لیکن اسی دوران میں بڑی اتھل پتھل ہونی ہے دنیا میں۔ آرمی کا ڈاؤن، ملحمۃ العظیمہ،
جنگ عظیم ہوگی اور بیس بنے گی بیت المقدس کی شہادت. اس جنگ عظیم کی جو بیس بنے گی اس کی شہادت ہوگی. دونوں طرف سے بڑا نقصان ہوگا، لیکن اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گی. اہل حق کو غلبہ عطا فرمائے گی. اب یہ مقدمہ آثار بتاتے ہیں کہ طوفان پھر آئے گا. آثار بتاتے ہیں کہ طوفان پھر آئے گا. کھوئی ہوئی موجیں ہیں، خاموش کنارہ ہے. حالات بتا رہے ہیں کہ وقت دور نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد وہ دابۃ الارض کا خروج، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر دجال ضلالت کا ظہور، اس کا خروج ہونا، پھر سورج کا مغرب سے نکل جانا. یہ نشانیاں کب کب ہوں گی، ان کی علامتیں کیا ہوں گی، یہ تو انشاءاللہ اگلے دروس میں، اگلے جمعے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئے گا. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ آج اللہ کی سرزمین کا جہاں جہاں بھی یہ خطہ ہے سرزمین کا، اللہ کی ظلم و ستم سے لبریز ہے. تو دنیا کب فنا ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ میرا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اسی عنوان پر میرا خطاب ہوتا رہے گا. ایک تعزیتی پیغام اپنی طرف سے بھی، اپنے اہل علاقہ کی، محلے والوں کی، تمام نمازیوں کی طرف سے بھی. بھائی اکرم صاحب جو متولی تھے ہماری مسجد حوض والی چوڑی والان میں، مرنے والے کی جتنے تعریف کی جائے، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کی حیثیت رکھتا ہے. میرا بہت ہی قریبی تعلق تھا، بہت قریبی تھا، اور اپنے وقت کا مدبر انسان تھا. دور اندیش، مردم شناس، موقع شناس، اور میرے بغیر مشورے کے شاید وہ کوئی کام کرتے نہیں تھے. اس خادم کا مشورہ ضروری ہوتا تھا. ان کے پرسنل کام ہو، اجتماعی کام ہو، یا مسجد کے اندرونی معاملات کے کچھ کام ہوں، داخلی امور کے کچھ کام ہوں مسجد کے. بہرحال بھائی اکرم صاحب کا اثر میرے دل دماغ پر بہت ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے اہل علاقہ، اہل محلہ، تمام نمازیوں کی طرف سے ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چائے نصیب فرمائے. مرحوم کے وارثین، پسماندگان کو، ان کے دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مسجد کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. الحمدللہ نعم البدل موجود ہے، گھبرائیے نہیں. ابھی ان کے 2 بھائی زندہ ہیں، ان کا بیٹا زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے صحت و عافیت کے ساتھ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا نعم البدل موجود ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رضا سے موجود ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی اکرم صاحب اپنے گروپ کی دوستی کا حق ادا کر دیا. میری مجلس کے روح رواں بھی تھے اور عظیم ستون بھی تھے. ان کے بغیر میری کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی. جیسے لنگوٹی یار بچپن میں پڑھیں، اس میں بھائی وہاب ہوں،
بھائی افتخار کامل ہوں، بھائی نعیم مرحوم ہوں، وہ بھی گئے تو چلو ہم بھی چل رہے ساتھ ساتھ۔ یہاں اس آخری لاس مومن پر بھی انہوں نے اپنی دوستی کا، اپنے گروپ کا حق ادا کر دیا، تم بھی چلیں ہم بھی چلیں۔ بہرحال دنیا فنا ہوگی، ساری کائنات ختم ہوگی، اللہ کی ذات باقی ہے، باقی تھی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ بس اللہ کی شان ہے باقی رہنا، باقی سب کو فنا ہونا ہے، زمین آسمان کو فنا ہے، فرشتوں کو فنا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امی کو فنا ہے، تمام رسول و نبیوں کو فنا ہے، تمام ولیوں کو فنا ہے، تمام علماء کو فنا ہے، تمام غیر علماء کو فنا ہے، اہل اسلام ہوں یا غیر اہل سب کو فنائیت کا منہ دیکھنا ہے، اس باب سے سب کو گزرنا ہے، اس راستے سب کو گزرنا ہے، باقی رہنے والی شان اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے